یہ ملک پاکستان ایسے نہیں ہمیں ملا، اس کے اوپر اس کی بنیادوں میں بہت بڑی قربانیاں ہیں، بہت خون لگا ہے، کئی عزتیں لوٹی گئی ہیں۔ یہ خطہ ایسے نہیں ملے، یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، یہ ایسے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا، بہت بڑی قربانیاں ہیں اور بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، 16 لاکھ انسانوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، کئی بیٹیوں نے اپنی عزتیں قربان کی اس ملک کے لیے، اپنے ہاتھوں سے لاشوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو رنگین کیا، دریاؤں کے اندر کوئی کود گئے، کوئی بزرگ گردنیں کٹوا گئے، کوئی نوجوان ان کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، دریاؤں کا جو پانی وہ سرخ نظر آتا تھا ان کے بہتے ہوئے خون کی وجہ سے۔ لیکن آج جس کا جی چاہتا ہے اس خطے کو، اس ملک کو کوئی دیوالیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمام اہل ایمان سے، اہل اسلام سے، پاکستان کے ایک ایک بچے سے گزارش ہے، اس کا تعلق سکول سے ہو، اس کا تعلق مدرسے سے ہو، اس کا تعلق دیہات سے ہو، شہر سے ہو، پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے، سب سے گزارش ہے اس ملک کے امن کے لیے وہ دعائیں کریں۔ جو خواتین اپنے گھروں میں ہیں ان سے بھی گزارش ہے مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھ کے اس ملک کے امن کے لیے دعا کریں۔ کہاں جا رہا ہے یہ ملک؟ کدھر لے کر اس کو جا رہے ہیں؟ بے بد امنی کون پھیلا رہا ہے؟ کس طرف اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ بڑوں کی روحیں وہ کیسے تڑپ رہی ہوں گی جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کا جو مطلب تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو اس ملک کو بچانا بھی ہے اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ کسی کا سیاست سے تعلق ہے، کوئی مذہبی میدان میں ہے، کوئی شہر کا، دیہات کا، جس طرح کے بھی ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیا کریں، اس ملک کو بنائیں، ریاست سے ٹکر نہ لیں، اور ریاست کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کا خون مت بہائے، اور علماء کرام بھی آگے ہیں اور عوام الناس کا ذہن بنائیں کہ وہ اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، اس ملک کے امن کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اس ملک کو ہم نے ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ دائیں بائیں دیکھیے، دوسرے ممالک کو دیکھ لیجئے، کتنی وہ ترقی کر گئے اور ہم کہاں رکے ہوئے، کہاں کھڑے ہیں، کون ہے، کدھر سے آتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اقتدار کی خاطر، اقتدار کے نشر کی خاطر۔ یہ تو آج ہے، کل کو نہیں ہے۔ کیا تم تاریخ کو بھول گئے ہو؟ ایک وقت ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، شام کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، جیل کے اندر ہے، آج ہے تو کل۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو اللہ چاہے وہی ہوگا، عزت جس کو دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائے اس کو کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا۔ وہ چاہے تو کنویں کے اندر وہ چاہے تو کنویں کے اندر یوسف کو عزت عطا فرما دے، وہ چاہے تو ابراہیم کو آگ کے اندر عزت عطا فرما دے، وہ چاہے تو فرعون کو اقتدار پر ذلیل و رسوا کر دے، نمرود کو اقتدار کے اوپر بٹھا کر ذلیل و رسوا کر دے۔ عزت و ذلت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اس کے امن کا خیال رکھنا ہے، اپنے خود قربانی دیجیے، خود اپنے آپ کو اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کیجیے، ایسے راستوں کو اختیار کیجیے۔ اور جو ارباب اقتدار ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی بیٹھیے، علماء کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو حضرات ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھیں، جتنے بڑے بڑے حضرات ہیں سب کو بٹھا کر متفقہ طور پر کوئی ایسا لاہ عمل اختیار کیجیے کہ جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر امن ہو، یہ ملک ترقی یافتہ ایک ملک بن جائے۔ اگر ایسے کھیل کھیلتے رہے اور ایسے بد امنی ہوتی رہی، آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے یہ ملک بڑی قربانی سے حاصل کیا گیا تھا، اس کو بچانا میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ کوئی شہر میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، عالم ہے، جاہل ہے، کوئی بھی ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی عام ہے، کوئی بھی ہے، سب کی ذمہ داری ہے اس ملک کو بچانا ہے، اس کے امن کا اور اس کی سلامتی کی کوشش کرنی ہے۔ اس
کو ترقی یافتہ ایک ملک بنانا ہے، اور پھر کوشش کر کے کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا، جس مقاصد کو سامنے رکھ کر یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا، ہمارے بڑوں نے قربانی دی تھی، وہی نظام اس کے اندر نافذ کیا جائے، وہی قانون نافذ کیا جائے جو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو عطا فرمایا۔ خلفائے راشدین نے اس نظام کو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں تک وہ پہنچ سکے انہوں نے اس کو عمل کروایا، اور پورے خطے کو پھر امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ تو اس